اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام کی بنیادی اور اہم ترین باتیں کون سی ہیں، اسلام کے پلرز، اس کے ارکان کون سے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ان 5 چیزوں کے متعلق آج ہم سنیں گے۔ فرمایا کہ شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، پہلی چیز ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا اور بنیادی پلر ہے۔ اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسری فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرے، نماز کا قائم کرنا۔ تیسری چیز فرمائی وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نمبر 4 وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں بنیادی ارکان ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو کلمہ شہادت اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانے گا تو وہ شخص تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اعمال، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو جو بندہ ان کی فرضیت کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فرضیت کو مانتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتا، بے نمازی ہے، روزہ نہیں رکھتا، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، تو ایسا بے عمل جو ہے وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ تو یہ اعمال وہ ہیں کہ ان اعمال کے کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور ان اعمال کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گویا اسلام ایک چھت یا پھر ایک جھونپڑے کے کپڑے کی مانند ہے، اور یہ نیچے اس کے 5 پلرز ہیں۔ اگر ان پلرز میں سے ایک بھی پلر ہٹا دو گے تو یہ عمارت گر جائے گی۔ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی گواہی دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرے، نماز مطلب ہمیشگی کے ساتھ ادا کرے، 5 فرض نمازیں ہیں، صرف ان کو ادا کرتا رہے، وقت پر ان کی ادائیگی کرے۔ جب اللہ تعالیٰ مال دے دے تو پھر یہ زکوٰۃ ادا کرے، ہر سال دے۔ اگر اس کے پاس زمین ہے تو اس کا عشر ادا کرے، فطرانہ ادا کرے، قربانی کرے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ حج ادا کرے، جب اس کے پاس زیادہ مال ہو جائے، حج کی شرائط پوری ہو جائیں تو پھر یہ حج کی ادائیگی کرنے چلا جائے۔ اسی طرح جب یہ بالغ ہے اور ساری شرطیں پوری پائی جاتی ہیں تو پھر یہ رمضان شریف کے روزے رکھے گا۔ تو اگر مال ہو تو زکوٰۃ اور حج کا ادا کرنا یہ فرض ہے، مگر ان کا ماننا بہرحال لازم اور ضروری ہے۔ نماز جو ہے یہ کب فرض ہوئی تھی؟ نماز ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، معراج شریف میں حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے حضور کو معراج ہوئی، وہاں پر اللہ پاک نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ اب رہی بات زکوٰۃ اور روزے کی، تو یہ دونوں فرض جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد دوسرا سال تھا، اس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام پر فرض فرمائے۔ اور حج جو ہے یہ 9 ہجری میں جا کے فرض ہوا، حج بہت آخر میں فرض ہوا ہے۔ بہرحال کلمہ شہادت تو ایمان لانے کے لیے بنیادی رکن اور جز ہے۔ نماز یہ ہجرت سے پہلے ہی معراج پر تحفہ عطا کی گئی، اور روزہ اور زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہجری میں فرض فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو حج ہے یہ 9 ہجری میں فرض کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 کو کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میری نمازیں پوری ہیں کیا؟ میرے ذمہ کوئی قضا نماز تو نہیں ہے؟ اگر آپ کے ذمہ کوئی قضا نماز ہے تو آپ قضا نمازیں کیسے پڑھیں، وہ آپ میرے چینل میں جو ہے وہ پلے لسٹ پوری اس کی بنائی ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو زکوٰۃ کا الگ سے پورا کورس جو ہے وہ بنایا گیا ہے، کس مال پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی ہوگی، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، قرض کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، اگر کمیٹی ڈالی ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ہے، 2 قرض ابھی ملا نہیں اس کی زکوٰۃ کی کیا صورتحال ہوگی، زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوگی، یہ ساری تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ بیان کیے گئے ہیں۔
تو ان کو آپ جا کے دیکھیں، علم دین حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔